تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہم اپنے محبوب کو عطا فرما رہے ہیں کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کا ادب کوئی غیر مسلم کرے، کافر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت اسلام عطا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کر کسی نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی شبے کی جا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ آج دنیا کا جو بھی رائٹر ہے، آتھر کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع یا آخر میں لکھ دیتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی محنت پوری کی ہے۔ اب اگر کتاب پڑھنے والے کو کہیں کسی جگہ غلطی نظر آ جائے تو یہ ہمارا نمبر ہے، اس پر ہمیں مطلع کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اس کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہم اپنے محبوب کو عطا فرما رہے ہیں کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے وہ کتاب قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور دیکھیں جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اقدس دیکھیے کہ اس وقت جادو جو تھا وہ بڑا عروج پر تھا، لوگ بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے اور اس فن کے بہت ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو فرعون نے بھی معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا اور جادوگروں کو بلایا، کہا کہ ان کے ساتھ تم مقابلہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ جادوگروں نے کہا کہ حضور آپ پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ وہ تو معاذ اللہ جادوگر سمجھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم کرو۔ تو انہوں نے اپنی رسے لاٹھیاں وغیرہ نیچے پھینکی تو وہ سام بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو بہت بڑا اجزا بن گیا۔ یہ اس طرح کے معجزہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضور پہلے آپ کرتے ہیں یا پہلے ہم کریں، پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں، تو اجازت چاہیے، نبی کا ادب کیا۔ تو اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو دولت اسلام عطا کر دی۔ تو یہ کیا تھا، وہ سارے جادوگر، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، وہ جادوگر سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر نبی علیہ السلام کا ادب کوئی غیر مسلم کرے، کافر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت اسلام عطا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کر کسی نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور اقدس آتا ہے تو اس وقت طب اور حکمت بہت عروج پر تھا، بڑے بڑے حکماء اور اطباء ہوا کرتے تھے، یہ اپنے فن سے گویا کہ لوگوں کو یہ شفا دے دیا کرتے تھے اور صحیح کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو گھر میں کھا کر آتے ہو، جو کچھ چھپا کر رکھتے ہو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، آئی کین ٹیل یو، کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھپا کر آئے ہو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اپنے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتا ہوں اور میں کوڑھیوں کو شفا عطا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتا ہوں۔ اب یہ ایسے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے تھے جو اس وقت کے حکماء اور اطباء تھے وہ ان کے بس کے بات ہی نہیں تھی، ان کی گویا کہ یہ بس کی بات نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عاجز آ گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا جب دور اقدس آیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں کیا چیز مشہور تھی؟ وہ فصاحت اور بلاغت مشہور تھی۔ فصاحت اور بلاغت، بڑے بڑے لوگ گویا کہ اپنے اس فن میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ عربوں کو گویا کہ اپنے فن پر بہت ناز تھا، فصیح
बड़े फसीह और बलिग हुआ करते थे, तो उनको अपने फ़न पर बड़ा नाज था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दौर के हिसाब से अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसी फसाहत अता फरमाई, ऐसी बलागत अता फरमाई और कुरान पाक जैसा ऐसा अज़ीम व शान मौजज़ा अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि कुरान पाक में फरमाया कि फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि अगर तुम लोग इस तरह यानी अपने फ़न पर नाज करते हो तो कुरान पाक की ऐसी सूरत कोई बना कर दिखाओ, एक सूरत ही लेके आओ, एक आयत ही लेके आओ। लेकिन वो इस चीज़ से आजिज़ थे।